السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صدائے پنجال اور میں آپ کا میزبان آصف میر۔ پونچھ انکاؤنٹر کو آج 22 روز مکمل ہو چکے ہیں اور 22 روز کی تازہ اپڈیٹ لے کر میں آپ کا میزبان آصف میر آپ کے سامنے مخاطب ہوا ہوں۔ ناظرین، جموں پونچھ نیشنل ہائی وے جو کہ باٹا دوڑیاں سے لے کر جڑاں والی گلی تک بند تھی، اسے کل کھول دیا گیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں الگ الگ سوال آ رہے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا انکاؤنٹر ختم ہو چکا ہے؟ اگر انکاؤنٹر ختم ہو چکا ہے تو اس کے نتائج کیا سامنے آئے؟ کیا ملیٹنٹس کو مار دیا گیا؟ کیا وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے؟ کیا وہ وہاں سے بھاگ گئے؟ یا کیا ہوا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، انکاؤنٹر بالکل بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ انکاؤنٹر پراپر طریقے سے چل رہا ہے۔ انکاؤنٹر کنٹینیو ہے۔ کامبنگ آپریشن، سرچ آپریشن جو ہے وہ بدستور جاری ہے پچھلے 22 روز سے۔ ہاں، اتنا ہوا ہے کہ جو نیشنل ہائی وے بھٹا دوڑیاں سے لے کر جڑاں والی تک بند رکھا گیا تھا، اس کو بند کب رکھا تھا؟ یہ پچھلے 17 دن سے، آج 18 دن ہو گئے لیکن آج کھل گیا، پچھلے 17 روز سے بند تھا۔ 11 اکتوبر کو پونچھ کے سورن کوٹ علاقے کے چمریڑ جنگل میں ایک انکاؤنٹر سٹارٹ ہوتا ہے۔ وہ وہاں پر 4 دن لگاتار چلتا ہے، جہاں پر انڈین سیکیورٹی فورسز کی کچھ کیجویلٹی ہوتی ہیں، 5 جوان جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، ایک JCO سمیت۔ اس کے بعد 14 اکتوبر کو یہ انکاؤنٹر بھٹا دوڑیاں جو مینڈر سب ڈویژن کا ایک علاقہ ہے وہاں پر شفٹ ہو جاتا ہے، اور ملیٹنٹس جو ہے وہ وہاں سے بھاگ کر بھٹا دوڑیاں کے جنگل میں آ چھپتے ہیں۔ وہاں پر یہ انکاؤنٹر شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہاں پر یہ انکاؤنٹر شروع ہوتا ہے تو وہاں پر جو بھٹا دوڑیاں کا علاقہ ہے اسے کارڈن آؤٹ کر لیا جاتا ہے، پورا گھیر لیا جاتا ہے، اور انکاؤنٹر سرچ آپریشن، کامبنگ آپریشنز انڈین سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بدستور جاری ہو جاتا ہے۔ اب اسی دن 14 اکتوبر کو جڑاں والی گلی سے لے کر BG گلی تک جو جموں پونچھ 144 نیشنل ہائی وے ہے، تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر کا یہ ایریا، اسے بند کر دیا گیا تھا۔ کل 17 روز کے بعد اسے دوبارہ کھولا گیا۔ اب اس میں کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے کہ انکاؤنٹر ختم ہو چکا ہے۔ میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ انکاؤنٹر بالکل بھی ختم جو ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ انکاؤنٹر بدستور جاری ہے، اور سرچ آپریشن، کامبنگ آپریشن پراپر طریقے سے انڈین سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، انڈین سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے، پولیس آفیشل کی طرف سے اور پونچھ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو انکاؤنٹر ہے، جو کامبنگ آپریشن ہے، جو اینٹی ملیٹنسی آپریشن ہے، وہ چل رہا ہے۔ اس میں کسی بھی حد تک جو ہے وہ بدلاؤ نہیں آیا ہے۔ ہاں، نیشنل ہائی وے کو کھول دیا گیا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بڑاس نکال رہے ہیں اپنے اپنے ذہن کے مطابق کہ کیا نیشنل ہائی وے کو 15 دن یا 17 دن بند رکھا تو کیا حاصل ہوا، یا کیا نتائج سامنے آئے، یا کیا فائدہ ہوا۔ اب لوگوں کی اپنی اپنی سوچیں ہیں، اپنے اپنے ذہن کے مطابق لوگ بات کرتے ہیں۔ تو اس میں نیشنل ہائی وے کو بند رکھنے سے کیا فائدہ ملا اور کیا نقصان ہوا؟ ہاں، لوگوں کو نقصان ہوا، لوگوں کو پریشانیاں جھیلنی پڑی، یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ لوگ پریشان ہوئے، لمبا راستہ اختیار کرنا پڑا انہیں، پونچھ، منڈی یا سورن کوٹ جانے والے لوگوں کو، لیکن یہ ایک اچھا قدم تھا انڈین سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی سیولین کیجویلٹی ہو سکتی تھی۔ آپ کو ٹھیک یاد ہوگا 2011 یا 2012 کے قریب ضلع راجوری کے تھانہ منڈی علاقہ جو کہ دیرہ گلی سے تقریباً نیچے 1 یا 2 کلومیٹر مان لیجئے، وہاں پر 2011 یا 12 کے قریب ایک انکاؤنٹر ہوا تھا۔ انکاؤنٹر کیسے ہوا تھا کہ ایک انڈین سیکیورٹی فورسز کی ایک پیٹرولنگ ٹیم جو وہاں پر ٹاسک میں تھی، گاڑیوں پر چل رہی تھی، اچانک سے وہاں پر عسکریت پسندوں نے انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور بدقسمتی سے وہاں سے ایک مسافر گاڑی جو جموں سے پونچھ بس جا رہی تھی، اس پر گولیاں لگی، جس میں 4 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اور آپ کو ٹھیک یاد ہوگا کہ اسی دوران انہیں گولیاں لگنے سے کالا کوٹ راجوری کے رہنے والی ایک خاتون جو ہے وہ شہید ہوئی تھی۔ یہ ایک میجر کیجویلٹی تھی جو سڈنلی وہاں پر جو ہے ہوئی تھی۔ اب
مان لیجئے کہ اس سڑک کو جو ہے وہ کھلا رکھا گیا ہوتا جو بھاٹا دوڑیاں سے لے کر جڑاں والی تک ہے، کوئی بھی سیولین کیجویلٹی وہاں پر ہو جاتی، اسی دوران جو ہے ہائی وے کے اوپر انڈین سیکورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے بیچ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو جاتا تو ہیوی شیلنگ شروع ہو جاتی، اسی کارن کوئی گاڑی وہاں سے گزر رہی ہوتی اور کوئی سیولین کیجویلٹی ہو جاتی، تو یہی لوگ جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑک کو بند رکھنے سے کیا فائدہ ملا، کیا ملٹنٹ مارے گئے، کیا جو ہے وہ حاصل ہوا اس کو بند رکھنے سے، تو یہی لوگ کل کہتے کہ انڈین سیکورٹی فورسز اس سڑک کو بند بھی رکھ سکتی تھی تاکہ جو ہے سیولین کیجویلٹی نہ ہو، اور ان لوگوں کی ہمیشہ منفی سوچ رہتی ہے، یہ لوگ ہمیشہ نیگیٹو تھنکنگ ہی رکھتے ہیں، کیونکہ کل اگر نیشنل ہائی وے کو کھلا رکھا جاتا تو کوئی بھی سیولین کیجویلٹی ہوتی تو یہ لوگ بالکل کہتے کہ سیکیورٹی فورسز نے جو ہے وہ لوگوں کی سیکیورٹی نہیں رکھی۔ یہ ایک اچھا قدم اور اہم قدم تھا انڈین سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کہ انہوں نے اس سڑک کو جو ہے وہ 17 دن یا 18 دن بند رکھا، اس سے جو وہاں کی لوکل پبلک ہے اس کو سیفٹی ملی، اور جو بھی لوگ وہاں سے اس راستے سے جا رہے تھے انہیں سیفٹی ملی۔ انڈین سیکورٹی فورسز کی جانب سے بہت اچھا قدم تھا یہ۔ ہم بات کریں کیا یہ انکاؤنٹر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، یہ تصادم جو اینٹی ملٹنسی آپریشن تھا یہ ختم ہو چکا ہے جس کے بعد ہائی وے کو کھولا گیا ہے، تو ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر اینٹی ملٹنسی آپریشن جاری ہے، بدستور جاری ہے، آپریشن جو چل رہا تھا پچھلے 22 دنوں سے وہ کنٹینیو ہے۔ وہاں پر کافی سارے انپٹس بھی مل رہے ہیں، کافی سارے فٹ پرنٹس بھی مل رہے ہیں، کافی سارے جو باقی آرمز ہیں وہ بھی ریکور کیے گئے ہیں، اسی بیچ کافی ساری چیزیں جو ہیں، کافی ساری اپڈیٹس جو ہیں وہ نئی مل رہی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کافی بار ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر اتنا بڑا انکاؤنٹر جو ہے وہ ہوتا ہے وہاں پر کئی مہینوں تک جو کارڈن ہے وہ انڈین سیکورٹی فورسز کی طرف سے جو سرچ آپریشن ہے وہ چلتا رہتا ہے، وہ کنٹینیو رہتا ہے، وہ بند نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ ملٹنٹس کو کچھ راستہ مل جائے اور وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنا ساز و سامان وہاں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور کچھ گیپ کے بعد انہیں جب یہ لگتا ہے کہ انڈین سیکورٹی فورسز اب اس ایریا سے ہٹ چکی ہے اور وہ واپس اپنا سامان لینے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے انڈین سیکورٹی فورسز کافی عرصہ تک جو ہے اس ایریا کی گھیرا بندی میں رہتی ہے اور اوپنلی یا اندرونی طور پر انڈین سیکورٹی فورسز کی جانب سے اس علاقے پر اور ایسے علاقوں پر نظر رہتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ شیلز جو ہیں وہ وہاں پر رہ جاتے ہیں، کچھ بلیٹس یا گولیاں یا کچھ باقی آرمز جو ہیں وہ وہاں پر رہ جاتے ہیں، اور وہ بعد میں سڈنلی کچھ جو شیلز ہیں وہ ایکسپلوڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عام سیولین کو جو ہے وہ نقصان جھیلنا پڑتا ہے، کیونکہ بھٹا دھوڑیاں کا علاقہ یا کچھ ایسے علاقہ جات جو ہوتے ہیں پبلک جہاں پر ہوتا ہے، جہاں پر لوکل پبلکس ہوتی ہے، اور وہاں پر ایسے حالات دیکھنے کو مل سکتے ہیں، اس لیے ان علاقوں کو کافی ٹائم تک جو ہے وہ کارڈن میں رکھا جاتا ہے اور انڈین سیکورٹی فورسز بدستور ان علاقوں کو گھیر کر رکھتی ہے، کیونکہ ایسی کوئی بھی ایسے حالات دیکھنے کو نہ ملے جس کے کارن لوکل کوئی کیجویلٹی ہو وہاں پر یا لوکل لوگوں کو نقصان ہو۔ تو انکاؤنٹر جو پونچھ کا ہے وہ نیشنل ہائی وے کو کھولنے کے بعد یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ انکاؤنٹر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جو وہاں پر جھڑپ چل رہی تھی عسکریت پسندوں کے اور انڈین سیکورٹی فورسز کے بیچ وہ ختم ہو چکی ہے، اور جو وہاں پر کیا نتائج سامنے آئے ہیں کیا ہے وہ سب فورسز کو پتہ ہے، اور فورس کس طریقے سے اس سب کو ہینڈل کر رہی ہے وہ اپنے طریقے سے لے رہے ہیں، ان کے اپنے قوانین ہیں، ان کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، ان کے اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں، انڈین سیکورٹی فورسز کس طریقے سے وہاں پہ چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہے اس پہ ہم کو تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں سے جو ہے عسکریت پسند جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں یا فرار ہو گئے ہیں یا کیا
ہوا ہے وہ ابھی تک کوئی آفیشیلی سٹیٹمنٹ انڈین سیکورٹی فورسز کی جانب سے یا پولیس آفیشل کی جانب سے یا پنچ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یا جو لوگ وہاں پر آپریشن میں ہیں یا جو بھی لوگ ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے کوئی بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے. ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہاں پر پریزنس جو عسکریت پسندوں کی ہے وہ نہیں بھی ہو سکتی ہے. انڈین سیکورٹی فورسز اس چیز میں مطمئن ہو سکتی ہے کسی حد تک, تب انہوں نے نیشنل ہائی وے جو بھٹا دڑیاں سے لے کر جڑاوالی تک ہے اس کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. اب یہ فیصلہ پبلک کے لیے بھی ہو سکتا ہے, جس طریقے سے کافی ساری شکایتیں پبلک کی طرف سے آ رہی تھیں تو پبلک کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. تو اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس انکاؤنٹر کو ختم نہیں کہہ سکتے یا اس انکاؤنٹر کو کمپلیٹ نہیں کہہ سکتے. ہاں اس انکاؤنٹر میں کافی سارے بدلاؤ دیکھنے کو مل رہے ہیں. انڈین سیکورٹی فورسز کی جانب سے پونچھ ضلع اور راجوری ضلع میں کافی ہائی تعداد میں جو ہے انڈین سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو تعینات کیا گیا ہے. وہاں پر وہ تعینات ہیں اور جو ہے سیکیورٹی الرٹ وہ ہائی ہے پورے پونچھ اور راجوری ضلع میں. یہاں پر انکاؤنٹر کی بات کریں تو انکاؤنٹر کسی بھی حد تک ختم نہیں ہوا ہے. انکاؤنٹر اینٹی ملٹنسی آپریشن اور سرچ آپریشن کمبنگ آپریشن پورے علاقے میں بدستور جاری ہے. کیا کچھ سامنے آ سکتا ہے بعد میں, کیا نتائج نکل کر سامنے آ سکتے ہیں اور کون لوگ اس میں ملوث ہیں, کیا ہے اس انکاؤنٹر میں, وہ سارا آنے والے وقت میں دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ ہم بالکل بھی پورے مدلل طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ انکاؤنٹر جو ہے وہ ختم ہوا ہے اور ایک نیشنل ہائی وے کے کھولنے کے کارن اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ انکاؤنٹر ختم ہوا ہے. انکاؤنٹر بدستور جاری ہے. ہاں نئی اپڈیٹ بس یہ ہے کہ پونچھ کو جانے والی جموں پونچھ نیشنل ہائی وے بھٹا دڑیاں سے لے کر جڑاوالی تک جو راستہ 25 کلومیٹر کا تھا اسے کھول دیا گیا ہے. اور میں آپ کو مزید ایک چیز بتاتا چلوں کہ انڈین سیکورٹی فورسز کی جانب سے, پونچھ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اور باقی جو آفیشیل وہاں پر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کی جانب سے یہ پبلک کو یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی آپ ایلیگل ایکٹیویٹیز اس جنگل کے ایریا میں دیکھیں تو ترنت جو ہے وہ آفیشیلز کو اطلاع کریں اور تاکہ کوئی بھی لوکل کیجویلٹیز یا کوئی بھی نقصان جو ہے وہ دیکھنے کو نہ ملے. تو یہ آج کی تازہ اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کری. پونچھ انکاؤنٹر کے حوالے سے کوئی بھی مزید اپڈیٹ جو ہے وہ ہم تک پہنچے گی, ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. اپنے میزبان آصف میر کو دیں اجازت اور دیکھتے رہیں صدائے پنجال. اللہ حافظ.